السلام علیکم جی. آج کے ولاگ کے اندر صرف ایک بات ہوگی اور وہ ایک بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نکالے جانے کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب کیسے کیا. جب سے وہ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں انہیں نو کانفیڈنس موو کے ذریعے باقاعدہ سادہ اکثریت سے نکال باہر کیا گیا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو، جس سے بچنے کی انہوں نے اور ان کے چمپو حضرات نے بہت زیادہ کوشش کی تھی. جب سے انہوں نے یہ کیا ہے تب کے بعد وہ ہمیشہ بنی گالا کے اندر انہوں نے، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اپنا ایک اسٹوڈیو بنوایا تھا. اس کے اندر ٹیکنیکل ڈیٹیل ساری انہوں نے سرکاری خزانے سے لگوائی تھیں، کیمرے شیمرے لائٹیں شائٹیں یہ وہ سارا کچھ. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے تقریر کیا کرتے تھے اور تقریر کرتے تھے تو ان کے ایک طرف پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا اور دوسری طرف پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا. لیکن یہ جو ہے جو کل انہوں نے تقریر فرمائی ہے، اس تقریر کا آج ہم انالیسس کریں گے، ڈائسیکشن کریں گے، آپریشن کریں گے. اس تقریر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دونوں طرف نہ پارٹی کا جھنڈا لگایا تھا نہ پاکستان کا پرچم لگوایا ہوا تھا. تو شاید صاحب خود بھی شرمندہ ہیں چور ثابت ہو جانے کے اوپر. لیکن میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی نے نکال مارا ہو تو اس لیے پارٹی کا پرچم نہیں لگایا، پاکستان کے پرچم اس لیے نہ لگایا ہو کہ وہاں پہ چور ثابت ہو گئے. وہ کی کہہ بیٹھا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم اس کا انالیسس کریں گے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جھوٹ بولتے ہیں کس طرح، بلا تردد بولتے ہیں، اور آج ہم ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کریں گے. اس تقریر جو انہوں نے فرمائی اس کی اوپننگ جو ہے تھی وہ انہوں نے اپنے روایتی وہ اس سے کی ہے، اور روایتی تقریر کے بعد وہ فرماتے ہیں. پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے، یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے. توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر، اس کے وزیر، اس کے آرمی چیف، ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو جب ان کو تحفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے تحفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر. ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے. اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے. سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا توشہ خانہ میں. اب موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں کہیں پہ اور وہ تحفے ملتے ہیں تو وہ تحفے لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ تحفہ جو ہوتا ہے اس تحفے کے لیے عمران احمد خان نیازی صاحب نے ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور اگر آپ کو وہ ریکارڈ چیک کرنا ہے تو احمد نورانی صاحب اپنا بابا ڈانگ والا ڈانگ والے کی ویب سائٹ فیکٹ فوکس پہ چلے جائیے. اس کے اندر باقاعدہ وہ نوٹیفیکیشن دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح موصوف نے راتوں رات ایک آرڈر جاری کیا کہ جی 50% پہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے نا، 50% پہ نہیں 20% پہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس نے سارے اپنے تحفے اس 20% والی رات میں نکلوائے تھے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس بات سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی. اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی. غیر قانونی نکلی ہے، یہ بات آپ کو اپنی ساری رسیدیں کیوں پیش نہیں کی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں پیش نہیں کی جو آپ سکرین پہ بیٹھ کے اب جھوٹ بول رہے ہو؟ بھائی آپ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا کہ جی آپ سن نہیں سکتے، آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ رسیدیں نکال کے دکھاتے ہیں نا بھائی کہ یہ دیکھیں جناب میں پھر آدمی ہوں، اگرچہ آپ نہیں سن سکتے لیکن یہ دیکھیں. وہ نہیں دکھائیں، یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے گا. آگے چلتے ہیں کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے. اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے. کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے.
گاڑی کا بھلا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ آپ گڈی لے کے گیا ہوا ہے نا، سرکاری گڈی، وہ یہ آپ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑی لے کے گیا ہوا ہے، اس کا پیٹرول بھی پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ سے ڈلتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اکاؤنٹ سے ڈلتا ہے، اس کی مینٹیننس بھی ڈلتی ہے. پچھلے دنوں نے کروڑوں روپے کا بل بھیج دیا کہ میں نے اس کے ٹائر تبدیل کروائے ہیں. تو اپنا جرم لمحہ موجود میں جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گڈی آپ لے کے گیا ہوا جی. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی. تو ان کے کیس تو سنے نہیں، ان کے 10 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی. اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا. اچھا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. ان کے کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہیں، ان کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے پاس ہے، عدلیہ کے پاس ہے. ان میں سے بیشتر کیسز جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں. یا تو انہوں نے وہ اشیاء واپس کر دیں اور جرمانہ بھگت لیا، یا انہوں نے اس کی جو بھی قیمت تھی وہ ادا کر لی. ٹھیک ہے، وہ کیسز سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ کورٹ آف لا میں ہوئے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا. تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں. لیکن میں اس الیکشن کمشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے. 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے، کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے. ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. 2 سال کوشش کرتے رہے. اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر، کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ شخصیت ہیں، سکندر سلطان راجہ، وہ بیوروکریٹ ہیں جن کو اپنا شاہد خاقان عباسی نے او ایس ٹی کر دیا تھا. آپ کو اس بات کو پتہ ہے؟ وہ ان کے ناپسندیدہ بیوروکریٹ میں، یعنی پی ایم ایل این کے ناپسندیدہ بیوروکریٹ میں شمار ہوتے تھے. اور جب شیخ رشید پی ٹی آئی کے کوٹے میں سے ریلوے کے وزیر بنے تو یہ ان کو انہوں نے اپنا سیکٹری ریلوے لگوایا. ٹھیک ہے، اور وہ سیکٹری ریلوے کے طور پہ جب ریٹائر ہونے لگے تو شیخ رشید نے کہہ کے ان کی سمری موو کروا کے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان لگوایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو تھے وہ کسی اور کے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے فیورٹ تھے. کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی. اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے، یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں. یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے کہ اس نے جو فیصلے کیے حال ہی والے الیکشن میں، اس میں عمران خان جیت گیا اور الیکشن کمیشن نے اس کو جیتنے دیا ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اس کو جیتنے سے نہیں روک سکا تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن اتنا پاورفل تو نہیں ہے جس کا یہ الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر. لاجیکل بات ہے نا کہ بھائی یا تو اگر الیکشن کمیشن پاورفل ہوتا تو وہ تمہارے رزلٹ چینج کر دیتا اور تم سے وہ وکٹری چھین لیتا، جبکہ ووٹنگ بھی کا ریشو بھی کم تھا. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ ایسا کرنے کا الزام اس پہ لگانا تو غلط بات ہوئی نا. اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی، اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی. اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے. اور گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، انہی کی مشینری نے ان کی مدد کی. حالانکہ پنجاب کے اندر ہونے والے الیکشن میں جو مس یوز آف اتھارٹی یہ ہوا، اور یہ تو نگلا آدمی پنجاب حکومت کے ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے یار جو شخص کیمپین چلاتا رہا ہو وہ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے کہ جناب پنجاب کی مشینری استعمال ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کمال ہو گیا ویسے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کے پی کے کا ہیلی کاپٹر الگ اس نے اپنی ڈسپوزل پہ رکھا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر الگ اس نے اپنی ڈسپوزل پہ رکھا ہوا ہے. شیر مادر سمجھتا ہے، باپ کے اس کے باپ کا پیسہ ہے نا، یہ ساری چیزیں استعمال کرتا پھر رہا ہے، کے پی کے کی بھی اور پنجاب کی بھی.
اور جناب بننے میاں جو ہیں وہ نئی دلہن کی تلاش کے اندر، کیا کہوں اب، لیکن خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ موصوف جو ہیں 70 سال کی عمر میں بھی ان کا بچگانا نہیں جا رہا، تو بندہ کیا کہے. بدتر ہو گیا ویسے اس کے ایکچوئل شناختی کارڈ کے مطابق، لیکن وہ کہتا نہیں میں 70 کا ہوا ہوں. عورتیں جو تھیں وہ عمر چراتی ہوئی دیکھی تھی، لیکن یہ تو مرد بھی ہو کے یار. اب دیکھیے جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں. ادھر ANP کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ریاستی استعمال کیے ہیں سارے، اور نظر آئے ہیں ریاستی ریسورسز استعمال ہوتے ہوئے، ریاستی وسائل استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، پنجاب کے اندر بھی اور KPK کے اندر بھی. ان کی مخالف پارٹیوں نے کھاپ نہیں ڈالی، لیکن چونکہ وہ جرم کر چکا ہے لہذا اس کا الزام لگا کے اس نے بیلنس کرنا. اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی. پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش، پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا، 20 یا 25 کروڑ روپے کی ووٹیں خریدی، لوگوں کو لوٹا بنایا، ہماری گورنمنٹ گرائی. اب یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کا جو ایک ٹھیکیدار سینیٹر بلوچستان سے منتخب ہوا تھا اس نے ووٹ خریدے تھے، نمبر 1. اور دوسرا یہ جو مافیا ہے نا، عاطف خان مافیا، جس کو آج کل 80 لاکھ روپے کا نوٹس آیا ہوا ہے طالبان کی طرف سے پیمنٹ کا، یہ عاطف خان مافیا نے بائنگ کی تھی، باقاعدہ ویڈیوز آئیں. لیکن اتنا دیدہ دلیر ہے، آپ پکڑے جانیے کہ بعد بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری ووٹیں خریدی گئیں. یار ویسے کمال، ووٹیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ووٹیں خریدی گئیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا. انہوں نے جس طرح اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا 25 مئی کو، انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی ہے شہباز گل کو کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. اب موصوف جو ہیں وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کا بھی دہائی دے رہے ہیں. شہباز گل کے اوپر تشدد اگر ہوا ہے تو ایک انہوں نے جو اپنی میڈیکل ٹیم بنائی تھی، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، باقی 2 میڈیکل ٹیمز کو یا 3 تھیں اور ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو انہوں نے اپنی بنائی تھی پنجاب گورنمنٹ کی اور اپنے ڈاکٹرز دیے تھے، انہوں نے بھی اس تشدد کی تردید کی ہے کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود پر اصرار کر کے رپیٹ کرتا جائے گا، کیونکہ سامنے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل بالمحدود بیٹھی ہوئی ہے. اس کو یقین آ جائے گا، جھوٹ اتنا رگڑے گا کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. عدالت کے کسی فورم کے اوپر ان کی اپنے لوگوں کے اوپر مشتمل رپورٹ بنائی گئی. یہ بالکل ویسے ہے کہ ڈاکٹر وہ جو سلطان ہے شوکت خانم والا، یاد ہے نا، اس نے اور یاسمین راشد نے مل کے نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹ جو تھی اس کو چیک کیا تھا، اور ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ چیک کیا تھا وہاں پہ جا کے، اور کہا تھا کہ صورتحال خراب ہے. لیکن بعد میں کہتا رہا میرے سے دھوکا ہو گیا اور نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا. اور جاتے ہی نا اس نواز شریف کے پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر نکلتے ہی فوراً اس جھوٹ کو چرن کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے. کل رات اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی نا جس نے صبح اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو جانا تھا، تو اس نے رات ہی اپنی فیملی میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ صبح ہم میں سے ایک فرد کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو اپنے کرتوت کا پتا تھا نا، جو وہ کرتوت گھولنے جا رہی تھی اگلی صبح. اسی طرح موصوف کو بھی اپنے کرتوتوں کا پتا تھا کہ میرے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے. جو بھی بندہ اس کیس کو دیکھ لیتا تو اسے پتا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عمران خان کے خلاف بیشتر کیسز جو ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں. کوئی بھی ثاقب نثار نہ ہو، کوئی بھی بندے کا پتر ہو، اس طرح کے جاہل لوگ نہ ہوں، لیکن کسی بھی بندے کو مطلب کہ ان میں سے بٹھا دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا. آپ کو اور نواز شریف کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے اور وہ بھی ہو گیا. بھائی جان یہ آپ کے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کمپیریزن کے نہیں ہیں. آپ کے ابا بھی ملازم تھے اور کرپشن کرنے کی بنیاد کے اوپر نکالے تھے، اور آپ بھی کرپشن کرنے کی بنیاد کے اوپر نکلے ہیں. خدا کا خوف کریں. نواز شریف
اس ملک کا بڑا مجرم ہے, 30 سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر. اب نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے, 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے. اب 30 سال جو ہیں, کون سے 30 سال آپ نکالیں گے نواز شریف کے؟ اچھا, وہ 1982 میں نواز شریف پہلی دفعہ ضیاء الحق کی مارشل لا کے اندر منسٹر بنے تھے, تو وہاں سے نکالتے ہیں, اور بڑی صفائی کے ساتھ نا درمیان میں سے مشرف کے 10 سال غائب کر جاتے ہیں یار. مشرف کے 10 سال بھی غائب کر جاتے ہیں, اور پھر تو ان کا دور بھی ڈالنا پڑ گیا نا اس کے اندر, جب کیونکہ یہ تو 2018 میں اقتدار میں آ گئے تھے, اگست 2018 کے اندر یہ اقتدار میں آ گئے تھے موصوف. تو اگر یہ اقتدار میں آ گئے تھے تو اپنے 2 سال بھی تو نواز شریف کو لوٹ مار کرنے کا موقع فراہم کیا. توبہ, یہ وہ جھوٹ ہے جو یوتھیوں کو اتنا رڑک رڑک کے پلا دیا گیا ہے کہ ان کے بلڈ وینز کے اندر خون کی طرح یہ جھوٹ دوڑتا ہے, اور جیسے ہی نواز شریف کا نام آتا ہے یوتھیے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, دم گھومنا شروع ہو جاتی ہے, جسم پہ اکڑن طاری ہو جاتی ہے, آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, اور وہ آپ کو بو بو کر کے پڑ جاتا ہے. یہ وہ جھوٹ ہے جس کی یہ چرننگ باقاعدہ کرتا رہتا ہے. بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر. اب اس نے لے کے جانا ہے پیسہ یہاں سے اٹھا کے, اور یہ ریگولرلی لے کے جا رہا ہے. یہ اس نے پیسہ پاکستان سے, جو اس نے جلسوں کے نام پہ مختلف پارٹیوں سے اکٹھا کیا ہے, چونکہ جلسے کرنا اس کا کاروبار ہے, یہ 8-10 پارٹیوں سے ایک جلسے کے لیے پیسے پکڑتا ہے, ایک پارٹی کے پیسے لگاتا ہے, باقیوں کے جیب میں کڑمچو کر لیتا ہے, اور پھر وہ جو ہے, آپ یہ سیف اللہ نیازی طوطے کی طرح بول رہا ہے نا, بتا رہا ہے نا کہ وہ پیسے کس ذریعے سے, کس طریقے سے باہر بھیجے جاتے ہیں, اور پھر اس کے اندر جا کے امریکہ کے اندر بینامیاں جو ہیں اس کی, ہمشیرگان اس کی, ان کے نام کے اوپر بڑی بڑی جائیدادیں بنتی ہیں. تو یہ سارا میرا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن لمحہ موجود میں وہ یاد کر لینا آپ نے, میں پورا آپ دہرا کے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا. میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا. 34-35 سال پہلے میں نے فلیٹ خریدا جب کرکٹ کھیلتا تھا. کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے ایک فلیٹ خریدا, اس فلیٹ کے پیسے بینک کے ذریعے لے کے آئے. بھائی ماما دس نا کدے نا تے آئے سن, جمائمہ نے تمہیں بھیجے تھے؟ اگر جمائمہ نے براہ راست پیسے عمران احمد خان نیازی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہوں, جو چور کی سزا وہ میری سزا. جمائمہ نے اس کے ایک دوست کو بھیجے تھے, یہ جو اس کے دوست آج کل 2 پکڑے گئے ہیں نا, حامد زمان اور سیف اللہ نیازی, اس طرح کے کسی فرنٹ مین کو بھیجے تھے. اس فرنٹ مین نے اپنا کمیشن کاٹ کے عمران احمد خان نیازی کے ایک دوست کو ٹرانسفر کیے تھے. اس دوست نے اس زمین کے مالک کو پیمنٹ کی تھی, اور پھر جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ پیسے ریٹرن کرنے تھے تو پھر بھی کسی اور رستے سے کمبل پر پا کے تو گئے تھے. پایا نے منہ تے جھوٹ بولتا ہے گا. عمران احمد خان نیازی جمائمہ نے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر اگر بنی گالہ کے لیے ایک پیسہ بھی بھیجا ہو نا, میں چور کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جھوٹ بول رہے ہو, اور کوئی تم نے رسید فراہم نہیں کی تھی, قطعاً کوئی رسید فراہم نہیں کی تھی. 96 کے اندر وہ بینک بند ہو گیا تھا. تمہارے اپنا آنج ہانی سسر نے ایک خط ارینج کروا کے دیا تھا, جو کہ آیا تھا, مطلب اب تو سالہ بھی کہہ سکتے ہیں, سالے نے ایک خط ارینج کروایا تھا, جو اس بینک کا ایک فارمر ڈائریکٹر تھا, اس نے لکھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایماندار ہے, اور اس لیے اس نے ایمانداری سے کیا ہوگا. اگے تیرا پیو بیٹھا ہوا سی ثاقب نثار, ٹھیک ہے نا, جس کی مطلب کراش ہی نہیں موکدا وہ دی فیملی دا, تو اس عمر میں بھی نہیں موکتا. اس نے جناب آپ کو صادق اور امین قرار دے دیا ایک جعلی لیٹر کے اوپر, پرسپشن لیٹر کے اوپر. یار کوئی بینک کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, کوئی بینک کی مور موجود نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن ثاقب نثار نے اور نالا نے نا نہیں لے سکتے جڑے اس نال بیٹھے سن چمپو, کیونکہ وہ اجے بھی ٹھیک ہے, تو وہ جناب ایک لیٹر کے اوپر, اور وہ اس لیٹر کے اوپر دیکھو کیسی بہادری سے اور کیسا جناب میں نے 8 مہینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی, کدھر سے آمدنی آئی. کوئی رسید نہیں دسی. یہ اس وقت کی پروسیڈنگ اٹھا کے پڑھ لیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, پکا جھوٹا ہے, منہ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے. اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خرچہ جو خریدا فلیٹ, اس کو جب بیچا
बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया। और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या है कि जिस आदमी की सारी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान, सब डिक्लेयर्ड अपने नाम पे, उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और यानी मैच से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और किनको इस मुल्क में बचाया जा रहा है? हमारे बॉन्ड्स क्रैश कर गए हैं, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है। पाकिस्तान के बॉन्ड्स क्रैश उस दिन किए थे जिस दिन मौसूफ जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास डिले करना शुरू किया था, और जैसे ही 9 अप्रैल गुजरा है वो सारा क्रैश ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के बॉन्ड्स के अंदर रिकवरी आ चुकी है। मेरा नहीं तो बार कर देते इकबाल लतीफ़ अली गल मान लो। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने आप सबके सामने ये वादा करता हूँ कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। बस ये आखिरी बात, ये उनको चोर कह रहा है, और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक उन चोरों के पाँव पकड़ने के लिए इसकी टीम जो है वो इस वक्त पीडीएम के दरवाजे पे बैठी हुई है। ये वो फ़कीर है जो कि सड़क पे जाते हुए आपकी गाड़ी के आगे अजीबोगरीब सा हुलिया बना के आ जाता है और आगे कहता है लाल लोट लेना है, लाल लोट लेना, और आपको किसी तरफ से गाड़ी निकालने की नहीं मिल रही होती और वो गाड़ी के ऊपर ऐसे गिर रहा होता है कि आपको खतरा होता है कि मेरी गाड़ी का नुकसान ना हो जाए। ऐ वो चोर जी लाल लूट लैन गया आ जे किते। ठीक है, जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी इनकी टीम जो है, इसकी भेजी हुई टीम जो है वो पीडीएम की लीडर के शिप के घरों के बाहर बैठी हुई है। लाल लोट लेना है, लाल लोट लेना है। अब तक के लिए इतना ही। इसकी बाकी तकरीर मेरा ख्याल था कि उसका भी तिया पांचा किया जाए, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसको हम किसी और व्लॉग के लिए उठा रखते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।